بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں نیک بخت باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ ابن کثیر میں ہے، ایک شخص بڑا نیک دل اور سخی تھا۔ اس کا باغ تھا، وہ اللہ رب العزت کا حق ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کی پیداوار میں سے اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد جب اس باغ کی وارث اس کی اولاد ہوئی تو باپ کے اس خرچ کا حساب کیا تو بہت ٹھہرا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ بڑا ہی بیوقوف اور نادان تھا، جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں اور ان کو کچھ نہ دیں تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورہ کر چکے اور باغ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو رات ہی کو ان لوگوں نے قسمیں کھائی کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھل توڑ لاؤ تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپکے چپکے دبے پاؤں چلو تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق مجبوراً کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ سب منصوبہ بنا کر سرگوشی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے اور ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی باغ پر اللہ کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا اور وہاں نہ کوئی درخت رہا اور نہ سرسبز لہلاتی کھیتیاں رہی اور نہ پھل پھول رہے، سوائے راکھ کے جلتے جھلستے ڈھیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں باغ تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے، یہ ماجرا دیکھ کر تو ہکے بکے ہو کر رہ گئے اور حیران پریشان ہوئے۔ پھر آپس میں کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ پھر نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کے سبب یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو مال کے لالچ کے خیالات سے بھی بچائے۔ آمین ثم آمین۔